ہمارے مسائل ہیں اور دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ جو آج کی دنیا ہے نا ناظرین، یہ تو پہلے بھی چلے ایسا ہوتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے نہیں ہے ایسا ہوتا تھا، وہ تو دنیا جب سے قائم ہوئی ہے یہ مسائل چلیں گے، لیکن کیونکہ پہلے جو ہے آج کی دنیا کا جو مذہب ہے نا، وہ کوئی کہتا ہے نا کہ آج کی دنیا کا مذہب اسلام ہے، کرسچینٹی ہے اور یہودیت ہے یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، آج کی دنیا کا جو انٹرنیشنل ریلیجن ہے نا وہ ہے پیسہ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو پہلے میری بہن نے سوال کیا، اب وہ سوال آپ حضرات بھی سمجھ گئے ہوں گے، وہی ہماری جو کہانیاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں اور دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو یہ سگے بھائی، سگی بہنیں، بھتیجے، بھانجے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جو بڑے خوبصورت رشتے ہیں، جن کی بڑی اہمیت ہے اور بہت پیارے رشتے ہیں، لیکن یہ جو آج کی دنیا ہے نا ناظرین، یہ تو پہلے بھی چلے ایسا ہوتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے نہیں ہے ایسا ہوتا تھا، وہ تو دنیا جب سے قائم ہوئی ہے یہ مسائل چلیں گے، لیکن کیونکہ پہلے جو ہے آج کی دنیا کا جو مذہب ہے نا، وہ کوئی کہتا ہے نا کہ آج کی دنیا کا مذہب اسلام ہے، کرسچینٹی ہے اور یہودیت ہے یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، آج کی دنیا کا جو انٹرنیشنل ریلیجن ہے نا وہ ہے پیسہ۔ اب کیونکہ اتنا زیادہ یہ دنیا کمرشلائز ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا اور یہ گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے اور فاصلے جو ہے وہ سمٹ گئے ہیں، اور جو دنوں کے سفر ہوتے تھے وہ اب گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، اور پھر یہ مادہ پرستی، دیکھیں یہ جو مادہ پرستی ہے نا، کس کو پرستش کہتے ہیں؟ عبادت کرنے کو پرستش کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو مادہ پرستی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو انسان اللہ اور کو اپنا اس کی اللہ کی پرستش کرتا تھا نا، تو اب یہ مادے کی پرستش ہوتی ہے۔ تو اب بس ہر آدمی جو ہے، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ بے دین ہو، دنیا دار ہو، اس کا تعلق شہر سے ہو، اس کا تعلق گاؤں سے ہو، وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، سب کا ایک ہی مذہب ہے، بس پیسہ۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ کیسے آ رہا ہے کیسے نہیں آ رہا۔ اب ٹھیک ہے، پیسہ ایک ضرورت ہے، آپ بالکل کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اس طرح سے ظلم کے ذریعے سے اور قبضے کے ذریعے سے اور دھوکے کے ذریعے سے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا نا کہ حضرت سعید بن زید والی بات، کہ اس عورت نے جھوٹ بول کر اس مکان پہ قبضہ تو کیا، لیکن وہ اس مکان میں پھر اس کی قبر بنی ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، خدا را جو ہے وہ پرسکون زندگی گزاریں، تھوڑے میں برکت کی تلاش میں رہیں، کثرت کی تلاش میں نہ جائیں، برکت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور برکت میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ میں آپ کو یہ سچ کہہ رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں کہ برکت میں جو سکون ہے وہ کثرت میں نہیں ہے، اور کثرت جو ہے وہ انسان کو، اور ہر چیز کی کثرت ہے، وہ الہاکم التکاثر ہے نا، کہ تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، تو یہ کثرت صرف مال کی نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی پیسہ، کثرت جو ہے ہر چیز کی ہے۔ دیکھیں اب میں دیکھتا ہوں خواتین کو کہ بھئی وہ جوڑوں پہ جوڑے سلوائی جا رہی ہیں، ان کی اب کپڑوں کی حوث ختم ہی نہیں ہو رہی، پرسوں کی حوث ختم ہی نہیں ہو رہی، سینڈلوں کی حوث ختم ہی نہیں ہو رہی، میک اپ کی، چیزوں کی، برتنوں کی، گھروں کو بھر لیا ہے، اپنی کبرڈز کو بھر لیا ہے۔ اسی طرح مرد ہے، اس کے اندر بھی گاڑیوں کی اور فلاں جوتوں کی، گھڑیوں کی اور ان سب چیزوں کی۔
تو اس میں کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔